عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں آج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل و مناقب شامل کیے جا رہے ہیں، آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی دینی خدمات کے حوالے سے۔ جو آپ کے دیگر اوصاف میں شامل چیزیں ہیں ان میں ایک بہت ہی نمایاں جو وصف ہے وہ شجاعت ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت کے حوالے سے مفتی صاحب ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ بہت زیادہ شجاع تھے اور اس پر کئی آپ کی زندگی کے معاملات دال ہیں، دلالت کرنے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا سب سے پہلے اتنے پرخطر ماحول میں ایمان لانا اور اتنی کم سنی کے اندر لانا۔ بعض روایات میں آپ کی عمر 10 سال بتائی ہے، بعض میں 8، بعض میں 7 سال عمر رکھی ہے، اور 7 سال کا قول فقہاء نے زیادہ قبول کیا ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی کہ نبی کریم نے 7 سال کے بچے کو نماز کے پڑھنے کا حکم دیا، تو حضرت علی اس وقت ایمان لے کر آئے۔ جیسے حضرت نے واقعہ بیان کیا کہ تمام کو سرکار نے دعوت پیش کی لیکن کسی نے قبول نہیں کی۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، سرکار نے بٹھا دیا، 2-3 دفعہ ایسی ہوا اور پھر آپ نے ان کو بیعت فرمایا۔ تو یہ اعلان نبوت سرکار کی زندگی مبارکہ کے 40ویں سال میں آپ نے فرمایا۔ اس وقت حضرت علی تقریباً 8 سال کے تھے یا 10 سال لے لیں آپ، اور پھر 13 سالہ مکی زندگی، اگر 10 لیں تو 23 سال کے آپ جوان ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پرخطر ماحول میں کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ چھوٹے تھے نا اس لیے اندازہ نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹے تھے اور بعد میں کوئی وہ معاذ اللہ پھر پلٹ گئے۔ 23 سال کی عمر تک، بھرپور جوانی تک اسی ماحول کے اندر رہنا اور لوگوں کی تلخیاں برداشت کرنا، اور یہ خطرہ تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض اوقات حملہ کر دیا اور آپ کے اوپر وہ جانور کا رحم ڈلوایا گیا حالت سجدہ کے اندر، تو ہر مسلمان کے دشمن تھے۔ تو یہ بڑا شجاعت والا معاملہ تھا کہ اس کم سنی کے اندر اور پھر عالم جوانی کے اندر آپ کا کفار کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جانا۔ اور پھر دوسرا واقعہ جو حضرت نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر آپ کو سلایا کہ آپ یہاں ٹھہر جائیں اور صبح امانتیں لوگوں کے حوالے کر دیجیے گا۔ اب اس میں دونوں پہلو ہیں۔ ایک تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہر رات جب سوتا تھا مجھے موت کا خوف ہوا کرتا تھا، لیکن اس رات میں بڑی گہری نیند سویا کہ مجھے کامل یقین تھا کہ میں صبح تک ضرور زندہ رہوں گا، کیونکہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ صبح امانتیں لوگوں تک پہنچانی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خوف کا ماحول تو تھا۔ نبی کریم تشریف لے گئے تھے اور حضرت علی ادھر بستر پر ہیں اور سرکار کے کو شہید کرنے کے در پہ لوگ تھے، اور یقینی سی بات ہے کہ بے خیالی کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی کسی کو کیا پتا کون سو رہا ہے۔ اس مقام پر ایسا ہونا یہ بہت ہی مطلب شجاعت کی بات، بہت بڑی بات۔ اور ایسے ہر غزوے کے اندر آپ شریک ہوئے اور اکثر آپ آگے رہا کرتے تھے، اکثر جب آپ کو آگے بھیجا جاتا، ورنہ آپ کی ڈیوٹی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب، اور آپ کے قریب وہی لوگ رہتے تھے جو سب سے زیادہ شجاع ہوتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ کافروں کا ٹارگٹ نبی کریم کے ذات اقدس تھے، وہ پوری طاقت سے حملہ کرنا چاہتے تھے کہ اگر سرکار کو معاذ اللہ کچھ ہو گیا تو ان سب کے پاؤں کھڑ جائیں گے۔ جیسے غزوہ احد میں ایک افواہ اڑی اور ایسا ہوا بھی کہ صحابہ کرام ایک دم اس صورتحال سے گھبرا گئے اور پیچھے سے حملہ بھی ہوا، اور یہ بات معروف ہو گئی کہ نبی کریم شہید ہوئے تو یہ معاملہ ہوا۔ لیکن حضرت علی ہر غزوے کے اندر یا تو جب آگے بھیجا گیا تو آگے ہیں، یہ بھی خطرناک موقع کہ سامنے سے تیر بھی آ رہے ہیں، کوئی بھالا مار رہا ہے، کوئی بھی شجاع آدمی، ان کو لمبا چوڑے پہلوان آتے تھے، ان سے مقابلہ، اور ورنہ نبی کریم کے پاس۔ اور سب سے زیادہ صحابہ خود کہتے ہیں ہم اسے بہت زیادہ سب سے زیادہ شجاع تصور کرتے تھے جو نبی کریم کے سب سے قریب ہو کر جنگ کرتا تھا۔ اسی طریقے سے خیبر کا مسئلہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو مسلسل بھیجا اور فتح نہیں ہوئی۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ ان کی شجاعت کم تھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک اور کوئی اوصاف کا حامل چاہیے تھا کہ جو مزید شجاعت کے ساتھ اور مزید جنگی ٹیکنیک کے ساتھ اور اللہ کی خاص عنایت کے ساتھ مقابلہ کرتا۔ اور اس میں سرکار نے فرمایا کہ کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے جو اللہ رسول سے راضی ہے اور اللہ رسول اس سے راضی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ رات میری بڑی بے چینی کی رات گزری، اور میرے کبھی بھی اس طرح کی عمارت کا جوش اور جذبہ کبھی میرے دل میں پیدا نہیں ہوا جیسا اس دن پیدا ہوا۔ اور صبح میں تو عالم تصور میں بھی آپ بھی دیکھیں گے کہ صحابہ سوئے نہیں ہوں گے اس شوق میں کہ صبح کس کی طرف سرکار اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ بہت ہی سعادت کی بات تھی
لیکن وہ جب سب صحابہ جمع ہوئے سرکار نے نظر ڈالی، فرمایا علی کہاں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ ان کے تو آنکھ میں کچھ مسئلہ ہے، فرمایا بلاؤ، لعاب دہن اقدس لگایا، ایک دم آنکھ ٹھیک ہو گئی، اور پھر حضرت علی کو بھیجا۔ دو روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق حضرت علی نے جو دروازہ توڑا ہے، صحابہ کہتے ہیں بعد میں ہم نے اٹھایا تو 40 آدمی بھی اس کو نہیں اٹھا سکے تھے، اور ایک روایت میں کہ 80 آدمی نے اٹھانے کی کوشش کی، ہم نہیں اٹھا سکے۔ تو یہ مولا علی کی طاقت دیکھیں، اور پھر شجاعت، آپ سب سے آگے، اور وہ دروازہ توڑنا، سب تیر وغیرہ سب ہوں گے لیکن اس کو ڈھال بنا کے آپ نے سب کو نکالا، اور وہ اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے جب حضرت یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غزوہ تبوک میں چھوڑ کر گئے ہیں، باقی سب چلے گئے، تو وہاں رہنا بھی شجاعت سے، وہ بہت بڑی شجاعت کی ایک دلیل ہے۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ کفار کا یہ خطرہ موجود تھا کہ جب صحابہ چلے جائیں تو وہ پیچھے سے حملہ کر دیں، حملہ ور ہو جائیں، صحیح کہ بھئی ان کی عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ حملہ کر سکتے تھے، وہ تو بغض رکھتے تھے۔ اس میں حضرت علی کا وہاں ٹھہرنا، یہ بھی بڑی اور پھر بالکل یہ اچھا پہلو بیان کیا آپ نے، بہت بڑی شجاعت کی بات ہے، اور نبی کریم نے اس مقام پر آپ کا انتخاب کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے شجاع ترین شخص کو وہاں پر کھڑا کیا کہ اگر آ جائیں تو اکیلے آپ کو مقابلہ کرنا ان کا، اور حضرت علی وہاں پر ٹھہرے۔ تو اب جتنے بھی آپ اس طرح کے پہلو اور دیکھیں وہ ہمیں ملتے رہتے ہیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ ہم کتنے شجاع ہیں، مولا علی سے محبت کرنے والا کتنا شجاع ہے، اس نے نفس کے مقابلے میں کون سے شجاعت دکھائی، شیطان کے مقابلے میں، مخلوق کے اور دنیا کے مقابلے میں۔ اصل یہ ہے کہ اکابرین کی ان روایات کو سننے کے بعد ہم اپنا بھی تو احتساب کریں۔ انہوں نے خطرناک ترین ماحول میں سب سے ٹکرا کر دین اسلام کو تقویت دی، نبی کریم کا ساتھ دیا، ایک طرح سے آپ کا حوصلہ بڑھایا۔ آج بھی دین اسی نازکی کی حالت میں ہے، ہمیں بھی شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہم کبھی ماں سے ڈرتے ہیں، کبھی ابا سے ڈرتے ہیں، کبھی خاندانی ماحول سے، کبھی دوستوں سے، کبھی سرکل، کبھی گیدرنگ، کبھی ہمارا کالج یونیورسٹی کا ماحول ہمیں خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ہم جیسے ایک نوجوان کو دیکھیں، اس نے کہا کہ مفتی صاحب میں نے غیر مسلم سے فیس بک پر دوستی کی، اور جب اس نے مجھ سے میرا مذہب پوچھا تو مجھے اتنی شرم آئی کہ میں نے اپنے آپ کو کافر کہہ دیا، استغفر اللہ، تو میرا ایمان بچا یا نہیں بچا؟ یعنی ہم تو اتنے بعض اوقات بزدل اور اتنا مذہب اسلام کے معاملے میں بیجا احساس کمتری اور شرم کے شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان تک نہیں کہتے۔ اور ایک طرف وہ ہے، اللہ تعالی ہمیں ان کے وصف شجاعت سے سبق حاصل کرتے ہوئے اس وصف کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ واہ، مفتی صاحب کیا کہنا ہے۔ پورے جواب میں مفتی صاحب نے ایک جو ذہن میں ہمارے بات تھی غزوہ تبوک کے حوالے سے کہ جب سرکار نے عورتوں اور بچوں کے پاس مولا علی کو چھوڑا ہے تو سوال یہی تھا کہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ جا رہے ہیں، اور یہی ہمارے پاس روایات آتی ہیں کہ وہ سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو نسبت ہارون کو موسیٰ سے ہے تو وہی تمہیں مجھ سے ہے، اور لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن یہ جو نقطہ بیان فرمایا مفتی صاحب نے، یہ بڑا کمال ہے کہ یہ بھی شجاعت ہے کہ اکیلے رہ جانا، ظاہر پروٹیکشن بھی کرنا ہے بچوں کا اور عورتوں کا، اور پھر اس طرف کفار و مشرکین بھی اس میں ہیں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات بیان فرمائی مفتی صاحب نے شجاعت کے موضوع پر۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان بیان ہو رہی ہے، آپ کے دیگر اوصاف کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کو امیر المومنین بھی کہا جاتا ہے، یعنی مومنین کے امیر، اور امام المتقین بھی کہا جاتا ہے، متقین کے امام۔ تو آپ کی یہ جو اوصاف ہیں، دونوں جو سبجیکٹس ہیں بہت بڑے بڑے موضوعات ہیں، یعنی اخلاق و عبادات۔ اخلاق و عبادات کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ان اوصاف میں سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کس مقام و مرتبے کے حامل شخصیت ہیں؟ میں چاہوں گا مفتی صاحب کچھ فرمائیے اس پر۔ رئیس بھائی، ہم حضرت مولا کائنات کے اخلاق، آپ کی عبادات کا صرف اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جن کی تربیت آغوش رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہو رہی ہے، حضور کی الطاف و عنایات کی بارشیں صبح و شام ان سے وہ مستفید ہوتے ہیں۔ تو ہم اسی سے اندازہ کر لیں کہ جن کی تربیت حضور نے خود فرمائی ہو، بچپن سے لے کے لڑکپن تک، اور پوری زندگی حضور کے سایہ عاطفت میں رہے ہوں، تو وہ ان کا کردار کیسا ہوگا، ان کے اخلاق کیسے ہوں گے، عبادات کا ذوق و شوق کیسے ہوگا۔ خود حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن اعلان نبوت فرمایا، اور منگل کے دن میں حضور کے پیچھے حاضر ہو کر میں نے نماز ادا کی۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اولی نماز ادا کرنے والے حضرت مولا کائنات ہیں۔ اور بلکہ جب آپ کی شہادت کا معاملہ ہوا تو آپ نے اپنے شہزادوں سے فرمایا کہ میرا چہرہ مشرق کی جانب کرو، مشرق کی جانب کیا گیا۔ تو آپ نے سورج کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ سورج تو گواہ رہنا کہ جب سے میں نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی ہے تو کبھی اس کیفیت میں مجھ پر طلوع نہیں ہوا کہ تو نے مجھے سویا ہوا پایا۔ یعنی میں تجھ سے پہلے بیدار ہو کر اللہ کی عبادت میں اور نمازوں کی ادائیگی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں فرمایا کہ اس کوشش میں لگا رہا ہوں۔
اور پوری زندگی آپ کی عبادات کا سلسلہ ہمیں اور انتہائی کثرت کے ساتھ، انتہائی کثرت، قرآن کریم میں تو آپ کے اوصاف جہاں بیان فرمائے گئے، آپ کے خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی گئی اور اس کی تعریف و تحسین فرمائی گئی کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر اسی طرح وہ 3 روزے جو نظر کے رکھے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. اور قرآن خود ان کی تعریف اور ایک سرٹیفکیٹ عطا فرما رہا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ. یہ سارے اعمال ہیں، کوئی نمود و نمائش کے لیے نہیں ہے اور کوئی دنیاوی ستائش کے لیے نہیں ہے، بلکہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ وہ دنیاوی کوئی جزا اور شکر کا معاملہ نہیں چاہتے، خالصتاً اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے معاملہ کرتے ہیں. اور اخلاق و کردار کا اگر معاملہ دیکھیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں. کبھی بھی آپ نے کسی غیر مناسب شے کی طرف ارادہ نہیں فرمایا، اور کبھی شراب نوشی، بتوں کی عبادت یا دیگر اس طرح کے جو اس زمانے میں رائج جو اس طرح کی چیزیں تھیں، حضرت مولا کائنات کبھی ان کی طرف نہیں گئے. اور بلکہ ایک جنگ میں ہم دیکھیں نا کہ سچویشن کیا ہے کہ آپ کا مد مقابل جو آپ کی جان کے در پہ ہے، آپ اس پر قابو پا لیتے ہیں اور آپ اس کے سینے پر سوار ہیں. اچانک وہ ایک انتہائی نامناسب حرکت کر لیتا ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک کی طرف اس نے تھوک پھینکی، اور حضرت مولا کائنات اس پر قابو پا چکے ہیں اور ابھی اس کو قتل کرنے کا ارادہ ہے. آپ فوراً اس سے جدا ہو جاتے ہیں. اب اس نے عرض کیا کہ علی کیا ہوا، آپ کا تو ارادہ یہ تھا کہ میرا کام تمام کر دیا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا تھا، اب جب تو نے یہ ناپاک جسارت کی ہے تو اس میں میرے نفس کی رضا اور میرے نفس کی خواہش شامل ہو گئی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ یہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں اس کیفیت میں پیش ہو کہ میں نے تیرا جو خاتمہ کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ آپ کی نفسانی تسکین کے لیے اور نفس کو آرام و سکون پہنچانے کے لیے کیا. تو حضرت علی کے اخلاق، آپ کا کردار، اور پھر جب آپ کو ابن ملجم نے آپ پر حملہ کیا تو اسی سے ہم دیکھیں کہ نماز کے لیے آپ تشریف فرما ہیں، مسجد میں حاضر ہیں، اور پھر آپ کا معمول یہ تھا کہ نہ صرف آپ اکیلے نماز کے لیے آ رہے بلکہ پورے راستے میں سب کو جگاتے اور نماز کا اعلان فرماتے ہوئے تشریف لاتے. تو اسی سے ہم اندازہ کریں کہ ہمارا عمل جو ہم حضرت مولا کائنات کے محبت کے دعوے دار ہیں. تو آپ کو جب ابن ملجم کی طرف سے شدید ضرب پہنچی تو آپ نے ابن ملجم کے حوالے سے جو وصیت فرمائی، حضرت امام حسن مصطفیٰ پاک سے آپ نے وصیت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس ضرب کی وجہ سے میں شہید ہو جاؤں تو فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، تمہارے لیے قصاص جائز ہے. لیکن اس میں بھی فرمایا کہ ایک ضرب کے ساتھ اس کا کام تمام کرنا، اس کے کان نہیں کاٹنے ہیں، اس کو مسئلہ نہیں کرنا اور اس کو بلا وجہ اذیت نہیں پہنچانی ہے. اور اگر میں اس کیفیت سے نکل آؤں، اگر میں صحت یاب ہو جاؤں تو فرمایا کہ اس کے ساتھ میں اپنا معاملہ سیدھا کر لوں گا اور معافی میرے لیے بہتر ہے. پھر آپ نے باقاعدہ اس کے لیے تاکید فرمائی کہ اس کو جیسا خود کھاؤ کھلانا، جیسا خود پیو اس کو پلانا، بلکہ آپ کے لیے شربت پیش کیا گیا تو آپ نے ابن ملجم کو پیش فرمایا. تو ہم آپ کے اخلاق و کردار کا یہ جو اعلیٰ ظرفی ہے، اس کیفیت کے باوجود آپ نے اپنے قاتل کے ساتھ جیسا سلوک کیا، اپنے دشمنوں کے ساتھ جیسا سلوک کیا، جان کے در پہ جو افراد ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا، یہ یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور حضور کی جو آپ کی تعلیم کا اہتمام تھا اس کی ہمیں برکتیں نظر آتی ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی دینی خدمات پر بھی کچھ بات کر لیں. ظاہر ہے اتنی بڑی شخصیت اور خلفائے ثلاثہ کا پورا آپ نے دور دیکھا، بلکہ اس میں ایک اہم منصب فیصلے کرنے کی یعنی کہ جو اور مشاورت کرنے کا جو منصب ہے اس پر آپ رہے. سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، ان ادوار میں بھی آپ کو وہ اہمیت حاصل رہی. ایک تو خاندان سادات کا فرد ہونا ایک جگہ، لیکن علمی طور پر، اور جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا، تو آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں علی بن ابی طالب بہت بہت محبوب رہے. اور جب ایک اور جگہ آپ نے ام المومنین نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت جو ہیں وہ بھی حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ. تو اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ اس مرحلے پر ہم آپ کی دینی خدمات کے حوالے سے کچھ آپ روشنی ڈالیے گا کہ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی دینی خدمات جو ہے اس کو کچھ ڈسکس. جی رئیس بھائی، میں ادھر ایک جملہ کہوں گا کہ جو دینی خدمات جو لفظ ہے یہ بڑا ایک خوبصورت آپ نے اس کو استعمال کیا، کیونکہ ہمارے یہاں ہم دینی خدمات اور دین لفظ کو پہلے سمجھیں. دیکھیں مذہب کیا ہے؟ مذہب جس میں 3 چیزیں ہوں، یا تو عقیدہ ہو، ڈوگما جس کو ہم کہتے ہیں، موڈز آف ورشپ عبادات کے طریقے ہوں، یا کوئی بھی کسٹم اور کلچر، یہ کسی بھی مذہب کا حصہ ہو سکتا ہے. لیکن دین کیا ہے؟ دین
یہ تمام چیزوں کے باوجود ہمارے دین کے اندر اکنامک، ملٹری، معاشی، معاشرتی ہر نظام موجود ہے. دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف اگر میں بات کروں وہ دین محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی کا ہر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور قرآن ہمیں بتاتا ہے. اگر ہم حضرت علی کی زندگی کو دیکھیں تو دین کی ہر شعبہ زندگی حضرت علی رضی اللہ عنہ، چاہے وہ ملٹری سکلز ہوں، شجاعت کی بات ہوئی مفتی صاحب نے کی، بدر و حنین کی بات ہو، خندق کی بات ہو، خیبر کی بات ہو، لیڈرشپس کی بات ہو تو اس میں بھی حضرت علی سپرلیٹو درجے پر نظر آتے ہیں. سخاوت کی بات ہو سپرلیٹو درجے پر نظر آتے ہیں. اولاد کی تربیت کی بات ہو، امام حسن و حسین کو دیکھیں سپرلیٹو درجے پر نظر آتے ہیں. اسی طرح خود عبادات کی بات ہو، تہجد کی بات ہو، عبادت گزاری کی بات ہو تو سپرلیٹو درجے پر نظر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت کی بات ہو، صلح حدیبیہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، کاتبین وحی کی بات ہو تو اس میں موجود ہیں، ٹریٹیز اور پیکس سائن کرنے کی بات ہو تو خطوط سارے حضرت علی اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. تو زندگی ان کی دینی جس گوشے میں بھی دیکھیں تو حضرت علی ہمیں وہاں سپرلیٹو اور اعلیٰ درجے پر نظر آتے ہیں. تو بچپن سے لے کر آخری وقت تک حضرت علی کا ایک ایک لمحہ دینی خدمات میں گزرا ہے اور دین کو صرف کرتے ہوئے گزرا ہے. چاہے وہ اگر یہ میں جملہ کہوں کہ سانس لینا وہ بھی ان کے دین کے لیے تھا اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے دین کے لیے چنا اور ان کی شخصیت کو دیکھ کر آج ہمیں دین کو فالو کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. اور یہ بات ہم نہیں، ایک تو انسان عقیدت میں کہہ دیتا ہے. اگر آپ دنیاوی طور پر بڑے بڑے فلاسفرز کو دیکھیں تو وہ بھی حضرت علی کی شخصیت کو، حضرت علی کے علم کو، حضرت علی کی شجاعت کو، پرسنالٹی کو سپرلیٹو درجے پر رکھتے ہیں. اور حضرت علی کی شخصیت ایسی ہے، ایسی شخصیت جس کو فالو کرنا ہر مومن کو چاہیے کہ ان کی اطاعت کرے، کیونکہ انہی کی اطاعت اصل میں اطاعت رسول ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا، کیا کہنا. بہت ہی خوبصورت انداز میں آج شان حیدر کرار بیان کی جا رہی ہے اور آج کی 21ویں سحری ہے تو ظاہر ہے یہ تاریخ منسوب ہے آپ کے ساتھ. تو میں یہ مفتی صاحب سے جاننا چاہوں گا، مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی سے، کہ مولا کائنات کی حیات مبارکہ سے جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا جو ہمیں درس مل رہا ہے وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے. رئیس بھائی، ہم دیکھیں کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس درجے پر بھی اگر قربانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ حضرت مولا کائنات پیش نظر آتے ہیں. آپ کا اخلاق، کردار، آپ کی عادات و اطوار، آپ کے اعمال اور آپ کی معاشرت اور یہ آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے جتنے معاملات ہیں وہ تربیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں ہمیں وہ عکاسی نظر آتی ہے. اور حضور کی سیرت طیبہ کا آپ کی شخصیت میں ہمیں ایک عکس نظر آتا ہے، جھلک نظر آتی ہے. تو اس لیے ذکر کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی شخصیت کی جو فکر ہے اور آپ کے نام کے ساتھ ساتھ آپ کا جو کام اور پیغام ہے، پوری زندگی آپ نے جو تعلیم دی اور جن خطوط پر آپ نے اگر زمانہ خلافت دیکھے یا اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ان ساری چیزوں کو اپنانا یہ ہم سب پر لازم ہے. اور کوشش کی جائے کہ ان نسبتوں کے جو تقاضے ہیں کہ ہم صرف زبانی کلامی ان کا نام نہ لیں، صرف زبانی کلامی محبت کے دعوے نہ کریں، بلکہ ان کا اللہ سے تعلق کیسا تھا، اللہ کے رسول سے تعلق کیسا تھا، معاشرے میں ان کا مقام و مرتبہ اور کردار کیسا تھا، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے اور دین اسلام کی خدمات کے لیے وہ ہمیشہ پیش رہتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے اور اس کے مطابق اگر ہم نسبتوں کے ان تقاضوں کو پورا کریں گے تو یقیناً پھر اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل ہوگی. قبلہ مفتی صاحب کیا پیغام دیجیے گا؟ آج حضرت علی کی شان بیان ہوئی تو اس پر میں چاہتا ہوں کنکلوژن کچھ بیان فرما دیں. جی بالکل، بڑی تفصیل سے آپ کی جو سرکار کے ساتھ نسبت اور تعلق ہے اس پہ کلام ہوا. میں صرف ایک پوائنٹ کے اوپر توجہ مرکوز کروانا پسند کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اس نسبت سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. کبھی اس نسبت کی وجہ سے آپ اپنے عمل یا کردار کے معاملے میں سستی کا شکار نظر نہیں آئے. بے شک. تو جتنے کو لوگوں ایسے کوئی افراد ہیں انہیں کسی بھی اعتبار سے کسی بڑی شخصیت سے آج اگر نسبت حاصل ہے، خصوصاً جو سید حضرات ہیں، خصوصاً جو کسی پیر خانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے آباء و اجداد بڑے تھے، اس طرح کوئی عالم کا بیٹا ہے، کوئی مفتی کا بیٹا ہے، اسی طریقے سے اور ہماری بچیاں ہیں جو اسی طریقے سے کسی نسبت سے اپنے آپ کو دوسروں سے کچھ بلند و بالا محسوس کرتے ہیں، انہیں حضرت علی کو، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، حسنین کریمین کو خاص طور پر اس جہت سے رول ماڈل بنانا چاہیے کہ انہوں نے کبھی اپنے ان تعلقات کو کیش نہیں کیا، ناجائز کیش نہیں کیا. میری مراد وہ ہے کبھی بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اپنے منصب کو بنیاد بنا کر کسی کو نگاہ حقارت سے دیکھا ہو.
انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت یا رسول کی اطاعت و فرما برداری میں کسی قسم کی کوتاہی کی ہو. انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ نبی کریم کے نقش قدم پر چلنے میں سستی محسوس کی ہو. بس اس چیز کو اگر بنیاد بنا کر جن کو اللہ نے کئی جہتوں سے پہلے ہی عزت سے نوازا ہے، اگر وہ اس منصب کی قدر کر لیں، اللہ ان کو اور باعزت بنائے گا. اور جتنے لوگ ان کو دیکھ کر پھر عمل کرتے رہیں گے، ان کا قصد و ارادہ ہو یا نہ ہو، انشاءاللہ ان کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ کا سبب بنے گا. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تنویر پھول امریکہ میں ایک ممتاز شاعر ہے، وہ کہتے ہیں وہ دل جو عاشق شبیر و شبر ہو نہیں سکتا، وہ دل جو عاشق شبیر و شبر ہو نہیں سکتا، یم حب نبی کا وہ شناور ہو نہیں سکتا، یم حب نبی کا وہ شناور ہو نہیں سکتا. پڑھو تاریخ اور دیکھو نبی نے کر دیا ظاہر، بجز حیدر کسی سے فتح خیبر ہو نہیں سکتا، بجز حیدر کسی سے فتح خیبر ہو نہیں سکتا. علی کی شان میں دیکھو صدائے لا فتح آئی، علی کی شان میں دیکھو صدائے لا فتح آئی، علی جیسا زمانے میں دلاور ہو نہیں سکتا، علی جیسا زمانے میں دلاور ہو نہیں سکتا. حرارت عشق احمد کی ملی ہے پھول کے دل کو، حرارت عشق احمد کی ملی ہے پھول کے دل کو، جو دل ہو سوز سے خالی سخنور ہو نہیں سکتا، جو دل ہو سوز سے خالی سخنور ہو نہیں سکتا، وہ دل جو عاشق شبیر و شبر ہو نہیں سکتا، یم حب نبی کا وہ شناور ہو نہیں سکتا. ناظرین محترم، ہم شکریہ ادا کریں گے اس مرحلے پر مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی کا اور علامہ سعد خان صاحب کا کہ آپ تشریف لائے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب شفقت فرماتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیں گے آذان فجر کے بعد تک، تاکہ آپ کے سوالات شامل کیے جائیں اور جوابات شامل کیے جائیں. آخری کلام اس سیگمنٹ کا میں چاہوں گا کہ منقبت اگر پیش کر دیں تو بہت اچھا. بسم اللہ. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہیں، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہیں، دنیا میں سب سے عالی گھرانے